السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھتے ہیں انبیاء کا ذکر، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، یہاں پر ان کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اور یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں یہ آئے تھے، اور جو لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، اور راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے ان کے پاس آئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ جب داخل ہوئے ان کے گھر تو کیا کہنے لگے؟ السلام علیکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی سلام کا طریقہ رائج تھا۔ ایک دوسرے کو گریٹنگ کا طریقہ کیا ہے؟ سلام، کوئی ہیلو ہائی نہیں، بلکہ سلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ سلام کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی سلام کیا جاتا تھا۔ قوم منکرون، ایک قوم ہے انجان، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو بات آئی نا کہ یہ لوگ کوئی دیکھے بھالے نہیں لگ رہے، کوئی جانے پہچانے نہیں لگتے۔ وہ فرشتے انسانی صورت میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو ان کو ہوا کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ لگتے ہیں۔ فراغا، اصل مطلب ہوتا ہے فراغا کا کہ نظر بچا کر کوئی کام کرنا۔ تو نظر بچا کر یہ گئے اپنے گھر والوں کی طرف۔ نظر بچا کر کیا کرنے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ فجاء بعجل سمین، پھر لے آتے ہیں ایک بچھڑا بھنا ہوا موٹا تازہ۔ یہاں سے مہمان نوازی کے بھی آپ کو کچھ ایٹیکیٹس ملتے ہیں۔ فراغا کا لفظ بھی نا سمبولک لفظ ہے، یہ نہیں کہا مہمانوں سے کہ اچھا آپ کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں کھانے کا، یا کیا آپ کھانا کھائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چائے پئیں گے آپ۔ ان کا طریقہ دیکھیں، خاموشی سے چھپ کر ان سے نظر بچا کر گئے گھر والوں کے پاس اور بچھڑا ذبح کیا۔ بچھڑا جو مہنگی ترین چیز تھی اس وقت کی، گویا کہ کوئی جانے پہچان لوگ بھی نہیں تھے، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو گھر میں سب سے اچھی چیز تھی وہ بھون کر لے کر آئے۔ فقربہ، تو پھر قریب کیا، الیہم، ان کی طرف، یہ بھنا ہوا بچھڑا قریب کیا ان کی طرف۔ قال الا تأکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ کیا بات ہے؟ فأوجس منہم خیفۃ، تو اس نے چھپایا ان سے خوف۔ اب دل میں ابراہیم علیہ السلام کو خوف آیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے۔ اصل میں نا اس وقت لوگوں میں اتنی شرافت تھی کہ اگر کسی کو کوئی نقصان دینے آتے یا کوئی ڈاکہ ڈالنے آتے تھے تو اس کا نمک نہیں کھاتے تھے، ورنہ تو نمک حرامی ہو جاتی نا، کہ جس کا کھایا اسی کو نقصان پہنچایا، تو اس کا کھاتے ہی نہیں تھے۔ اس وقت کم از کم اتنے ایٹیکیٹس تھے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں، اب پتہ چلا ان کو کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے خوشخبری دی ان کو ایک علیم لڑکے کی۔ جب بتایا نا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کون سا بیٹا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ یہ وہ بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو حلیم کا لفظ آتا ہے، اور ان کے لیے علیم کا لفظ آیا ہے، علم والے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی نسل سے پھر سارے ہی پیغمبر آئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کے بعد سارے ہی پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، اور بھی جتنے بھی پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل انہی کی نسل سے چلے نا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر آگے یوسف علیہ السلام، پھر ان کا بیٹا بھی پیغمبر، پھر آگے ان کا بیٹا بھی پیغمبر۔ تو بہت ہی شان والے بیٹے تھے یہ، کہ ان کو خوشخبری دی شان والے بیٹے کی، یہ بھی بتا دیا کہ یہ بہت علم والا ہوگا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ پوتے کی بھی خوشخبری اسی وقت دے دی تھی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ، تو آگے بڑھی اس کی بیوی حیرت میں۔ اب بیوی آگے آئی،
اب دیکھیں آپ ایک بات نوٹ کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بیوی آگے نہیں آئی کہ مرد بیٹھے ہیں اور چائے کھانا بیوی سامنے رکھ رہی ہے اور سامنے آگے کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مرد مہمان گھر میں آئیں تو ان کے آگے کھانا سرو کرنا کس کا کام ہونا چاہیے؟ مرد کا، نہ کہ عورت کا کہ مردوں کو سرو کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر یہ ضرور کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، مگر سرو وقت خود ان کے قریب کیا۔ یہاں پر یہ باتیں نوٹ کیا کریں، باریک چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہر چیز میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اب پتہ چل گیا نا کہ فرشتے ہیں، تو اب خود سامنے آئیں اور حیرت میں بھی ہیں کہ یہ بیٹے کی خوشخبری مجھے دے رہے ہیں۔ تو حیرت میں فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فسکت کا مطلب جیسے عورتیں حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ مارتی ہیں نا، تو اس طرح سے ان کا ریئیکشن ہوا، مطلب میرا بچہ کیسے ہوگا؟ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں۔ آپ سوچیں نا، ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے تھے اور یہ 90 سال کی تھیں۔ اب خود تصور میں آپ لائیں، اپنی نانی دادی سے بھی آگے کوئی بڑی عمر کی، تو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ اولاد ہوگی۔ تو یہ بات کوئی جوان عورت نہیں کر رہی کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں اور ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، بانجھ رہی ہیں، تو بوڑھی بھی ہیں بانجھ بھی ہیں، تو حیرت سے کہہ رہی ہیں میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ قالوا کذالک، فرشتے کہنے لگے اسی طرح ہوگا۔ قال ربکی، تمہارے رب نے جب کہہ دیا تو اسی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی عمر کسی کی جوانی کا محتاج نہیں ہے کہ صرف اولاد انہی کی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہو گئی تبھی اولاد ہوگی۔ مثال دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کو اتنے بڑھاپے میں وہ اولاد دے سکتا ہے تو کسی کے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت انسانی سوچ سے کہیں آگے ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جب ان کو یہ خوشخبری مل گئی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ بتائیں آپ کس مشن پر آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں؟ سمجھ گئے تھے کہ کوئی اہم کام سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور یہ مجرم قوم اشارہ کس طرف ہے؟ قوم لوط کی طرف۔ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور قریب ہی ان سے صدوم کی بستیاں تھیں، عمورہ کی بستیاں تھیں، جہاں پر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم بسی ہوئی تھی۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر مجرم قوم کہا گیا۔ جو مجرم ہوتا ہے نا، اگر پوری قوم ملوث ہو جائے، اکثریت اس قوم کی جرم میں ملوث ہونا، تبھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اگر کوئی 4-6 بندے ہوں تو ان پر ایسے عذاب نہیں آتا، لیکن اکثریت اگر ملوث ہو جائے نا، اور وہ بھی ایسا جرم کہ ہومو سیکشولیٹی میں یہ ملوث تھے، مردوں کا مردوں سے جسمانی تعلق، اور یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس میں پوری ہی قوم ان کی ڈوبی ہوئی تھی، تبھی یہ عذاب آیا تھا ان پر۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، اور ہر پتھر پر نشان لگا ہوا ہے، بندے بندے کا نام لکھا تھا کہ یہ پتھر اس کو جا کر لگے گا۔ ایسے ہی نہیں کہ پتھر برس رہے ہیں، کسی کو لگا کسی کو لگا ہی نہیں، بلکہ ایک ایک بندے کا نام لکھا گیا تھا، کس بندے کی جان کس پتھر سے نکلنی ہے۔ سمجھ لیں جیسے بلیٹس کی طرح یہ تھے کہ کون سا کس کو جا کر لگے گا، اور تیرے رب کے ہاتھ سے یہ نشان لگے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حد کیا ہے اللہ کی؟ فطرت، اس کی حد ہے۔ یہ غیر فطری کام تھا نا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ، بعض لوگ اب ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ اللہ نے یہ فطرت میں نہیں رکھا، خود بتایا اللہ نے کہ یہ حد سے بڑھنے والوں کا کام ہے، تو یہ اللہ کی حدوں پر رکے نہیں، آگے بڑھنے والے تھے یہ حدوں سے۔ یہ ہیں مسرفین، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے ان میں سے مومنوں کو، ایمان والوں کو نکال لیا۔ ابھی فرشتے یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دم سین چینج کر دیا۔
مختصر رزلٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے مومنوں کو نکال لیا. اور مومن کون تھے؟ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے ایک گھر کے سوائے اور کوئی گھر مسلموں کا پایا ہی نہیں. جس گھرانے نے ایفرٹ کی تھی، لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. باقی ساری قوم اس عذاب میں ختم کر دی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں اگر ہم صرف اکیلے بھی روکنے والے تنہا رہ جائیں نا، تو بھی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. اس پر یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اکیلے ہیں، ہماری کون سنے گا. نہیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں، پہلے کہا مومنوں کو ہم نے نکال لیا وہاں سے، اس عذاب سے. پھر کہا مسلموں کا ایک ہی گھر تھا وہاں پر. تو مسلم اور مومن کیا فرق چیزیں ہیں؟ ہاں، اصل نجات جسے انسان نجات پائے گا وہ ہے ایمان، مومن ہونا. اسلام تو ایک عام چیز ہے نا، مومن خاص ہے. کیونکہ اسلام لا کر کوئی منافق بھی بن سکتا ہے، مگر مومن منافق نہیں ہو سکتا. مسلمان منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں. اور عذاب سے نجات صرف اس کو ملے گی جس میں ایمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اسلام پر نہیں. آخرت میں بچنے کی شرط کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر ضروری نہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہو. تو آخرت میں فیصلہ اس بیس پر نہیں ہوگا کہ کس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بلکہ اس بیس پر ہوگا کہ کس میں ایمان تھا. پھر جس میں ذرا برابر بھی ایمان ہوا نا، وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور کلمہ اگر ایسے ہی پڑھا ہو کسی سے شادی کے لیے یا کسی اور فائدے کے لیے، تو اسلام والا کہلانا نجات کا باعث نہیں ہے، ایمان والا کہلانا نجات کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر تو کوئی مسلمان کا گھر تھا ہی نہیں سوائے ایک کے. مومن تو پھر بھی اس سے اوپر کا درجہ ہے. منہ سے اگر کوئی کہے نا کہ میں اسلام والا ہوں، تو وہ بھی نہیں تھا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ. اور چھوڑ دی ہم نے اس میں، کس میں؟ اس بستی میں جس پر عذاب آیا تھا نا، قوم لوط. اس میں چھوڑ دی آیتن، ایک نشانی چھوڑ دی اس میں اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نشانی آج بھی موجود ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈیڈ سی ہے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. یخافون العذاب العلیم. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس نشانی سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، ڈریں گے یہ کام کرنے سے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں انسان کو دکھا دو نا، جس میں خوف نہیں ہے نا، وہ ان جگہوں پر جا کر بھی پکنک کرتے ہیں، پکنک مناتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لا کر خوش ہوتے ہیں. لیکن جو ڈرتا ہوگا نا، وہ وہاں دیکھ کر اس سے خوف کھائے گا. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.